آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تہجد کی نماز میں 1-2 دن اٹھ نہ سکے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2-3 دن تہجد کی نماز میں بیماری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ ابو لہب کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ہے، اور مکہ میں ابو لہب کا گھر ایک طرف تھا، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اس طرف عبداللہ بن ابی معیط کا گھر تھا۔ یہ دونوں نجس اور ناپاک اور بدترین شریر لوگ تھے، درمیان میں اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ جب اللہ کے نبی اٹھ نہ سکے تو ابو لہب کی بیوی نے ایسے کلمات کہے کہ جن کو کہتے ہوئے ایک مومن کا دل کانپ جاتا ہے۔ صورتحال اگر بیان نہ کرنی ہو تو یہ الفاظ بھی بندہ زبان پر نہیں لا سکتا۔ اس نے حضور سے کہا، محمد لگتا ہے کہ تجھے تیرے جن نے چھوڑ دیا ہے، تیری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب یہ کلمات اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کے دل کو کتنا زخمی کیا ہوگا ان باتوں نے۔ اس لفظ نے اللہ کے نبی کو کتنا دکھ دیا ہوگا۔ قربان جائیے اس اللہ پر، اللہ کے نبی پر جب بھی کسی نے کیچڑ اچھالا ہے، آسمان والے نے حضور پر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ابو لہب کی بیوی نے یہ بے ادبی کی کہ تجھے تیرے فلاں نے چھوڑ دیا ہے۔ آئے ہائے، اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ واللیل، اللہ جہاں جوش میں آ جائے اللہ قسم کھائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ آئے ہائے، اس کے بعد پھر 2 صورتیں، یہ تو بندے کے لیے ان 2 صورتوں کی تشریح کے لیے کم سے کم گھنٹہ چاہیے۔ نبی جی انہوں نے آپ کو یوں کہا، اب دیکھیے آپ کا رب آپ پر کتنا مہربان ہے۔ ما ودعک ربک، اور بھئی آگے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نبی جی پہلی بات، آپ کا مستقبل، آپ کی آخرت، آپ کی دنیا سے بہت اعلیٰ ہوگی۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں آپ کا رب دیتا رہے گا۔ آپ کو دیا کیا ہے؟ یجد کا یتیمہ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا۔ ابھی دنیا میں آنکھیں کھولی نہیں، ابا جی گئے، آنکھیں کھول کے ابھی سنبھلے نہیں، ماں گئے، تھوڑا سا ہوش سنبھالا، دادا جی بھی گئے، چچا کی کفالت میں آگے بکریاں چرانی پڑی۔ لیکن بعد میں یہ وہ ہستی بنی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں اس کے جوتوں کے نیچے۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے پھر یہ شان عطا کریں گے میدان محشر میں کہ جو اس ہستی کے حوض کوثر سے پانی پی لے اس کو دوبارہ پیاس نہ لگے۔ یہ ہستی جس کی سفارش کر دے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائے۔ فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اس سے بڑھ کر ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا۔ ہم نے آپ کو راستے سے کیا پایا؟ آپ کو صرف راستہ نہیں دکھایا بلکہ ساری انسانیت کو راستہ دکھانے والا بنا دیا۔ اب اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہی راستہ جاتا ہے جس پر امام الانبیاء کھڑے۔ امام الانبیاء کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ تک جانا چاہے وہ لاکھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو لے آئے،
لیکن اللہ تک اب ایک ہی راستہ جاتا ہے جس راستے پر کون کھڑے ہیں؟ ہاں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا انتقال ہوا، ان میں ایمن باندھی بھی آئی، چند ٹکے آئے، اور بعد میں زمانے نے یہ شان دیکھی، یہ شان دیکھی، او بھائی، او پہاڑ، درمیان میں وادی، اس میں ہزار ہزار اونٹ چر رہے، اور اللہ کے نبی نے ہزار ہزار اونٹ ایک ایک بندے کو دے دیے۔ ایسی سخاوت، ایسی سخاوت۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب نبی جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ کسی بھی کمزور کو جھڑکنا نہیں۔ بندے کی طاقت کا اسی وقت پتہ چلتا ہے، حقیقت میں وہی بندہ طاقتور ہے کہ جب اس کے مقابلے پر کمزور آئے تو وہ کمزور کے سامنے سر جھکا دے۔ وہ کمزور کے سامنے کیا کر دے؟ سر جھکا دے۔ اگر مرد ہے، شوہر ہے، مد مقابل بیوی ہے، کبھی بھی اپنی بیوی کا مقابلہ نہ کرے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی پر قابو پا لیا، جب بھی کسی پر کیا پا لیا، آئے ہائے، اس کو ایسا نوازا۔ وہ صاحب یمن ابن اسال کو جب حضور نے پکڑا تھا، گرفتار کر کے لا کے مسجد کے، یمن کے سردار لا کے کہاں باندھ دیے؟ مسجد کے۔ اللہ کے نبی نماز کے لیے نکلے، اور کیا حال ہے؟ اس نے آگے سے تڑی لگائی، اس نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں، اگر میرا خون بہایا گیا تو میری قوم بدلہ لینا جانتی ہے، میرے خون کے بدلے میں کیا بہا دے گی؟ خون کی ندیاں بہا دے گی۔ کس کو تڑی لگا رہے؟ آپ مسکرائے، آپ چلے گئے، نماز پڑھائی، صحابہ کو کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگلے دن ظہر میں تشریف لائے، ہاں کیا حال ہے؟ اس جگہ بہترین ہوں، چونکہ عرب ڈرنے والے تو ہوتے نہیں جو اصل عرب، اگر قتل کریں گے میری قوم بدلہ لینا جانتی ہے، ہاں اگر میرے اوپر احسان کریں گے میں نمک حرام بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے اب آج برف پگھل گئی کچھ۔ تیسرے دن حضور تشریف لائے، پھر یہی کچھ کہا، اس ہستی کو دھمکی دے رہا جس کے ایک اشارے سے سر قلم۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ چوتھے دن حضور نے فرمایا اس کو کھول دو، جاؤ۔ مدینہ سے باہر گئے، باہر جا کے غسل کیا، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ 3 دن ستون کے ساتھ بندے رہے ہو، اس وقت ایمان کیوں نہیں لائے؟ جی دلیر ہوں، اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کہ آپ کی زنجیروں میں ایمان لاؤ۔ ابھی رہائی مل گئی ہے، ابھی میں آزاد ہوں، اب اپنے اختیار سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اسلام قبول کر کے یمن پہنچا، بیت اللہ کے طواف میں آئے۔ پہلے مکہ والوں کو کہا تم حضور کے دشمن ہو، آئندہ تمہاری ساری گندم یمن سے آتی ہے، تمہیں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ملے گا، تمہیں ایک دانہ بھی۔ اب اللہ کے نبی نے قابو پا لیا، اللہ کے نبی بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تیرے رب کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہے، اپنی حیثیت کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس سے آگے تو کمال ہی کر دیا قرآن ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ نبی جی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ایسا شرح صدر فرمایا۔ شرح صدر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کوئی اعتراض پیدا نہ ہو۔ حضور کا ایسا سینہ کھول دیا، جو اللہ نے فرمایا اس پر کبھی کوئی اشکال، کبھی حضور نے نہیں کہا ہے اللہ میں یہ کیوں کروں، یا اے اللہ اس کی جگہ اس طرح کر لوں زیادہ بہتر ہے، کسی جگہ بھی حضور نے ایسا
جو اللہ نے کہہ دیا علم سینہ کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, حضور پر وزن تھا. کیوں وزن تھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا, ہم نے آپ پر بڑا وزنی کلام اتارا. اور بھائی اللہ کے آخری نبی ہیں, اللہ کی آخری واسطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان, کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. اللہ کے نبی اس کی وزن محسوس کرتے. فرمایا نبی جی گھبرائے نہیں, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, انشاءاللہ ہم آپ کا سارا وزن اتار رہے ہیں, سارا وزن اتار رہے ہیں. بہرحال یہ تو بڑی گہری صورتیں ہیں دو. تو بے ادبی کی گئی, حضور کو دکھ دیا گیا. جیسے ہی یہ دکھ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھائی حضور پر کیا کیے؟ نوازشوں کے دروازے کھول دیے. اس سے اگلی سورت سورۃ التین ہے. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہم نے تمہاری تخلیق کو بہت اعلیٰ بنایا, ہم نے تمہاری تخلیق کو بہت اعلیٰ بنایا ہے, بہت اعلیٰ بنایا ہے. ہاں اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, عمل صالح اختیار نہیں کرو گے, تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ او بڑے بڑے دنیا کے ذہین ترین بڑھاپے میں کتے پالتے ہیں, بلیاں پالتے, درندے پالتے ہے. اشرف المخلوقات نوکر بنے بیٹھے ہیں کس کے؟ میں غلط توجہ کیجیے آپ, ہے کیا؟ اشرف المخلوقات نوکر بنے بیٹھے ہیں کس کے؟ کتوں کے. ہاں اگر پلے ایمان نہ ہو, عمل صالح نہ ہو, تو پھر انسان اسی طرح کمی اور گھٹیا کام کرتا ہے. اس سے اگلی سورت سورہ علق ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کا آغاز, قرآن کا آغاز, حضور کی نبوت کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی آیات سے ہوا ہے. بھائی کس سے ہوا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں نے آپ سے یہ بات بڑی مرتبہ عرض کی ہے, کسی نبی پر وحی کا آغاز علم سے نہیں ہوا, اقرا سے نہیں ہوا. کس سے ہوا؟ اقرا سے نہیں ہوا. حضور پر نبوت اور قرآن کا آغاز بھائی کس سے ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی. پڑھیے, یعنی حضور کو بتا دیا گیا کہ آپ اور آپ کی امت جو ہے وہ ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گی. کس سے وابستہ رہے گی؟ علم سے. مسلمان جاہل نہیں ہوتا, مسلمان کو حکم ہے, جہالت ایک بدترین اندھیرے کا نام ہے. اور بھائی اس کے بعد سورہ علق کے جو ابتدائی آیات کے بعد جو اگلا حصہ ہے, آئے ہائے اس کو کس طرح تعبیر کریں. اللہ کے نبی مسجد بیت اللہ تشریف لائے نماز کے لیے, ابو جہل نے حضور کو نماز کے لیے روکا. اگلے دن پھر حضور نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل نے حد درجہ بے ادبی کی. میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا آپ یہاں نماز پڑھتے. آگے ابو جہل نے پتہ کیا کہا؟ تمہیں نہیں پتہ میرے اثر و رسوخ کا؟ آج کل کے زمانے میں کہیں تجھے نہیں پتہ میری پہنچ اور میرے تعلقات کا, میں کس درجے کا چودھری ہوں, میں کس درجے کا. یہ دھمکی کس کو لگا رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ ابو جہل مٹ گیا, تو ساری بادشاہیں آج کس کی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بھائی عروج حقیقت میں وہی ہے جو اللہ دے. بھائی جو کیا دے؟ اللہ کے دیے ہوئے عروج کے بعد کبھی زوال نہیں ہے. اللہ جب کسی کی عزتوں کو بلند کر دے تو بھائی پھر کوئی انسان کو ذلیل, ہاں اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہو جائیں, پھر انسان کچھ بھی کر لے کیا رہتا ہے؟ ذلیل ہی رہتا ہے. اس سے اگلی سورت سورہ قدر ہے. لیلۃ القدر آج آخری تاکرات تھی, ہم گزار چکے ہیں. اس کے آخر میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی, سلامتی رہتی ہے. اور بھائی سلامتی بہت جامع لفظ ہے. اے اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی تاکراتیں گزاری ہیں, اس لیلۃ القدر کے نتیجے میں ہم سب کو کیا عطا کر؟ سلامتی عطا کر دے. ہم سب کو کیا عطا کر دے؟ اس سے اگلی سورت سورہ بینہ ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو, تمہارا نیک عمل جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. حنفاء ویقیموا الصلاۃ, اپنے دین کو خالص کر لو. بھائی اپنی تعریف ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, اپنی تعریف ہر کسی کو کیا لگتی ہے؟
لیکن بھائی یہ جو بندوں کی واہ واہ ہے نا، یہ منٹ 2 منٹ کی بات ہے. بھائی متوجہ ہونا میری طرف، یہ ساری کیا ہے؟ منٹ 2 منٹ کی بات ہے. بندہ کہتا ہے کہ نیک کچھ کر کے بندہ چاہتا واہ واہ سارے میری تعریف کرے، یہ بہت گھٹیا سودا ہے. یہ 2 بول صرف 2 منٹ نفس کی لذت ہے. وہ ہارون الرشید کے پاس ایک شاعر آئے نا، ہارون الرشید کے پاس، ہارون الرشید کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، زمین آسمان کو ایک کر دیا. ہارون الرشید نے کہا پرسوں آنا، آپ کو 1000 دینار، درہم نہیں کیا دینار انعام میں دیے جائیں گے. شاعر کی موج بن گئی. آج کل کے زمانے میں کیا ہے، پرسوں آنا تجھے 3 کروڑ روپے کا چیک دیں گے. کتنے کا چیک دیں گے؟ شاعر باہر گیا، دعوتیں کر، مبارکیں وصول کر، بڑی بڑی دعوتیں کر. 3 دن میں تباہی مچا دی کہ کتنے آنے؟ 3 کروڑ. تیسرے دن آیا، جی بادشاہ جی آپ نے پرسوں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جی مجھے اتنے دینار ملیں گے. ہارون رشید نے کہا کون سے دینار؟ کہا بادشاہ جی آپ نے کہا تھا. کہنے کہ تو نے 2 لفظوں سے کھیل کے میرے دل کو راضی کر دیا، میں نے 2 لفظوں سے کھیل کے تیرے دل کو راضی کر دیا. تو جا، تو نے کون سا کوئی مجھے حقیقت میں کچھ کیا؟ تو نے شاعر و والی الفاظی کر کے مجھے خوش کر دیا، اور وہی الفاظی کر کے میں نے کیا کر دیا؟ تو جب میں نے تو اسی وقت حساب کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. تو بھائیو ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہیرے کا جو ریٹ ہے نا، جو ہیرے کا ریٹ ہے وہ آلو گوبھی بیچنے والے سے لگواتے ہیں. مولانا روم نے کیا لکھا ہے کہ وہ ایک زوال آتے آتے ایک بڑے رئیس پر اتنا زوال آ گیا کہ اس کا جو خاندانی ہیرا تھا اس کو وہ بیچنا پڑ گیا، اور وہ اتنا قیمتی تھا کہ کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک کمہار تھا جو ترقی کرتے، پیسہ کماتے 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 بڑا مالدار ہو گیا. وہ کمہار نے خرید لیا. اب کمہار کیا جانے موتی کی اہمیت، کمہار کیا جانے موتی کی اہمیت. اس نے کیا کیا؟ اس نے پورے شہر میں اپنی مالداری کا اظہار کرنے کے لیے وہ جو موتی تھا نا اس کے اندر زنجیر ڈالی اور اپنے گدھے کے، یا یوں کہہ لیجیے اپنے کھوتے کے گلے میں ڈال دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا مالدار ہوں. اور جب اس گدھے کو بازار میں لایا لوگ حیران رہ گئے، قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے سامنے وہ جو ہیرا تھا نا وہ پگھلا اور گر کے ریزہ ریزہ ہو گیا. لوگ بڑے حیران. آپ کو پتہ اصل موتی کبھی بھی ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. اصل موتی تو کبھی. ایک بڑے عقل مند تھے، اس نے کہا یہ بڑا غیور موتی ہے، یہ تو آیا تھا بہت اونچی جگہ کے لیے، جب گدھے کے گلے میں آیا نا تو اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا، یہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا. ہے موتی لیکن پہنچا کہاں تھا؟ مولانا روم یہ واقعہ لکھتے ہیں. یہ واقعہ کے بعد کہتے ہیں اے لوگو نیک عمل کر کے بندوں سے اس کا صلہ مانگنا اسی طرح ہے کہ موتی جو ہے وہ کھوتے کے گلے میں پہنچ گیا. اس لیے بھائیوں بندوں کی واہ واہ کی پرواہ نہ کیجیے. وہ وقتی لذت ہے، وہ 2 منٹ کی لذت ہے. ادھر بیان کرتے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے مفتی صاحب ہم نے اس طرح کا بیان نہیں سنا، فوراً یار یہ 2 منٹ کی لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اصل وہ ہے جو اللہ کے پاس لکھ لیا جائے. جو کس کے پاس لکھ لیا جائے؟ میں نے سورہ قلم میں کیا عرض کیا تھا، اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ ان لک لاجرا غیر ممنون. نبی جی آپ کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگلی سورت سورہ زلزال ہے، اس میں یہ فرما دیا گیا ہے لوگوں تم جو قیامت والے دن سارے معاملات کھول دیے جائیں گے اور تمہارا چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہوگا وہ بھی ریکارڈ میں محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جو تمہارا چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہوگا اس کو بھی کیا کر لیا گیا ہے. اس سے اگلی سورہ سورہ عادیات ہے. قرآن کریم نے قسمیں کھا کے کہا ہے لوگوں تم مال کی محبت میں بہت سخت ہو،
لحب الخیر، مال کی محبت پہ بہت سخت ہو۔ مال انسان کی ضرورت ہے، انسان کا محبوب نہیں۔ بھائی سمجھنا میری بات، مال کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور اگر کوئی بندہ ضرورت کو محبوب بنا لے وہ ذلیل بڑا ہوتا ہے، وہ ذلیل بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے مال کو کیا رکھنا ہے؟ اپنی ضرورت۔ مال کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ یہ بھی مولانا روم تو بادشاہ نا، اللہ نے بڑا عجیب بندہ پیدا ہے۔ مثال سے بات سمجھانا، مولانا روم فرماتے ہیں بھائی پیسہ کا انسان سے تعلق اس طرح ہے جس طرح پانی کا، کشتی کا رشتہ پانی سے۔ آپ کو پتہ ہے کشتی بغیر پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کشتی ساری زندگی پانی کے اوپر رہتی ہے، پانی کو اندر۔ جس دن سوراخ ہو کر پانی اندر آ گیا اس دن کشتی، فرمایا یہی معاملہ دنیا کا ہے۔ پیسہ ٹکا جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ انسان اور پیسے کا تعلق اس طرح ہے جس طرح کشتی اور، لیکن کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، اندر نہیں آنے دیتی۔ مال و دولت، پیسہ ٹکا ضرورت ہے، بس یہ باہر باہر رہے، یہ دل کے لحب الخیر لشدید، دل کے اندر آ گیا پھر یہ انسان درندہ ہے، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی سورت سورہ قاریہ ہے، اس میں فرمایا کل قیامت والے دن تمہارے عملوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں بھاری نکل آئی وہ مقبول، اور جس کی نیکیاں ہلکی نکل آئی وہ کیا؟ اس سے اگلی سورت التکاثر ہے، اس میں فرمایا لوگوں مال و دولت میں مقابلہ نہ کرو۔ دنیا مال و دولت کے جمع کرنے میں ایسا مقابلے پر آتی ہے کہ وہ قبر میں جا گرتی ہے۔ یہ مقابلہ ایسا ہے مال و دولت کا، پھر یہ انسان کو سنبھلنے نہیں دیتا۔ اس سے اگلے سورہ عصر ہے، اس میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا سب نقصان زدہ ہے، سب گھاٹے میں ہیں، وہی بچے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور جو حق کی دعوت دے گا اور اللہ کے دین پر جم کر رہے گا۔ اس سے اگلی سورت سورہ حمازہ ہے، اس میں قرآن کریم نے غیبت سے، طعنہ زنی سے، ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس سے اگلی سورت سورہ فیل ہے، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ بھائی ذرا میری ایک بات سننا، جب نبی پیدا ہو، اللہ کے نبی کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو غیر معمولی واقعہ کا اظہار کیا جس کو ارہاس کہتے ہیں۔ یہ بھی نبوت کی پیش خیمہ ہوتا ہے، یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ہے کہ ابرہہ جو ہے اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کیا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جس سال یہ واقعہ ہوا ہے اللہ کے نبی کی ولادت کا زمانہ بھی بالکل وہی ہے۔ اس سے اگلی سورہ قریش ہے، قریشیوں کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، لیکن یہ بدبخت اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ گئے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نالاقو تمہارے اوپر اللہ نے اتنے انعامات کیے، جس اللہ نے تمہیں نوازا اسی اللہ کی بغاوت کرتے، اسے اللہ کی بغاوت کرتے۔ تمہیں تو چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس اللہ، اس گھر والے رب کے سامنے جھک جاتے۔ اور اس سے اگلی سورت سورہ ماعون ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جو نماز میں سستی کرے گا، جو نیک عملوں سے جی چرائے گا، وہ بھی ایک طرح کا نفاق اور منافق ہے، وہ بھی خطرے میں ہے۔ اس سے اگلی سورت سورہ کوثر ہے، اللہ کے نبی پر جو جو اللہ کے انعامات تھے، فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو نیکی اور خیر کا چشمہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ جس طرح چشمہ پھوٹتا ہے، انسان کیا، جانور کیا، سب اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیا ہے؟ خیر کا چشمہ ہے، ہدایت کا چشمہ ہے۔ اس سے اگلی سورت سورہ کافرون ہے، اس میں یہ سکھا دیا گیا اے ایمان والو کافروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو، جو اللہ کا نہیں بنا وہ تمہارا بھی نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بھائی جو اللہ کا باغی ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی سورت سورہ نصر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری سورت ہے قرآن کی جو پوری سورت اتری سورہ نصر، اس میں فرما دیا گیا نبی جی آپ نے جو 23 سال مجاہدے قربانیاں کی ہیں، اب اللہ اس کا صلہ آپ کو دے گا، اللہ آپ پر دنیا اور آخرت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس سے اگلی سورت سورہ لہب ہے، حضور کا سگا چچا تھا، کیا تھا بھائی؟ سگا چچا،
لیکن بدبختی میں ساری حدیں پار کر گیا، اور جب ساری حدیں پار گیا، اس کے نسب نے، اس کی سرداری نے، اس کے حسن و جمال نے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ شعاعوں کا آگ جب اٹھتی ہے نا، اس کا جلال، ابو لہب کا رنگ گورا چٹا سرخ حسین و جمیل، لیکن جب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر آیا، اللہ نے کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کیا۔ اس نے اللہ کے نبی کو دکھ دینے میں ساری حدیں پار کر گئے، اللہ نے پھر اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے ابو لہب کس بری موت مرا ہے؟ اللہ نے اس کو بدر تک زندہ رکھا۔ اللہ نے اس کو کیا رکھا؟ یہ بدر میں نہیں جا سکا، کمینہ بدبخت مرض الوفات پر پڑا تھا، پھر بھی پیسے دے کے اپنی جگہ غلام کو بھیجا حضور کے مقابلے پر، یعنی اتنا بدترین دشمن تھا۔ اللہ نے بھی پھر اس کو زندہ رکھا۔ یہ بدر کی شکست کی ذلت دیکھ کر مرا ہے، بدر کی شکست کی ذلت، اور آپ کو پتا مرا بھی بہت بری طرح، اس کے جسم پر پھوڑا نکلا، وہ ایسا بدبودار پھوڑا تھا کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو شہر سے نکال کر، مکہ سے نکال کر باہر حویلی میں پھینک دیا تھا، وہاں اکیلا پڑا رہتا تھا۔ اور جب یہ مرنے کے بعد کئی دن حویلی میں لاش پڑی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لوگوں نے ان کے بیٹوں کو تانا دیا، اور اپنے تمہارے باپ کی لاش سے تعفن پھیل رہا، اس کو کوئی ٹھکانے تو لگا دو۔ انہوں نے غلاموں کو پیسے دیے، انہوں نے منہ پر کپڑے باندھ کر، قریب آ نہیں سکتے تھے، دور گڑھا کھودا، لمبے سارے بانسوں سے اس کی لاش کو ٹھوکرے مار مار کے اس گڑھے میں پھینکا، اور کتے کی طرح اوپر مٹی ڈال دی، اوپر کیا کر دی۔ اس لیے بھائیوں، جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتا ہے، جو اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ سورہ اخلاص ہے۔ مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی توحید پر مضبوطی سے کیا ہو۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے بھائی، توحید کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سے آگے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ ان دونوں صورتوں میں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے، لوگوں تمہارے لیے سب سے مضبوط ترین قلعہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اللہ جس کو پناہ دینے پر آ جائے تو بھائی اس کا کوئی بال بھی ہمارے یہاں اگر GHQ کسی کو پناہ دے دے، کیوں بھائی؟ سائی پناہ دیتے ہیں، وہ عدالتیں کچھ کرتی ہیں؟ تو کر ہی نہیں سکتا کوئی، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے؟ تو بھائی اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے ان طاقتوں کی کوئی حیثیت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، بار بار کہا گیا کہ تم کس کی پناہ میں آؤ؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا بھائی، اس کو پھر کسی خدشے کا، کسی خطرے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ یکم رمضان سے یہ خلاصہ شروع کیا گیا تھا، ٹوٹا پھوٹا جیسا کیسا تھا، میں شروع میں بھی وضاحت کرتا ہوں، آخر میں بھی وضاحت کرتا ہوں۔ بھائی جتنا ہمارا وقت درس کا دورانیہ ہوتا ہے، اتنے میں ایک پارے کا خلاصہ ممکن نہیں ہے، ایک پارے کا خلاصہ ممکن، آپ یہ کہہ لیجئے یہ خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک پارے میں قرآن کریم نے 50 باتیں کہی ہیں تو ہم بڑی مشکل سے 10-15 کہہ پاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر بندہ رمضان میں اس درس کو سن لے تو قرآن کی بنیادی چیزیں اس کے کانوں سے گزر جاتی ہیں۔ بہرحال چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، مجھے جلدی کرنا ہوتا ہے، مجھے بعض دفعہ یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ یار کہیں بیان کرنے میں کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہرحال اس کو بیان کرنے میں جہاں جہاں غلطی ہوئی ہو، مجھ سے جلدی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور بھائی جیسا کیسا ٹوٹا پھوٹا ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آپ سب حضرات پکا عہد کیجئے کہ ہم اللہ کی کتاب سے موت تک وابستہ رہیں گے، ہم اللہ کی کتاب سے موت تک وابستہ رہیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، اس کی تشریح سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ بھائیو جو اس کتاب کے ساتھ وفاداری کرے گا،
آنکھ بند ہونے دے، پھر دیکھیں یہ کتاب وفا کے سارے حق ادا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو میرا اور آپ کا سفارشی بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم رمضان اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے اللہ رمضان کو اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے اللہ اس کتاب کے انوارات و برکات ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو قبر کے اندھیروں میں ہمارا ساتھی بنا۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو میدان محشر کی سختیوں میں ہمارا ساتھی بنا۔ اے اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں اچھی طرح وابستہ کر دیجئے، دن رات اس کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کریم کے طالب علموں میں شامل کر لیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دیجئے، ہم سب کو پڑھا لکھا باشعور مسلمان بنا دیجئے۔ ہماری جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ ہماری زندگی کو مکمل کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان میں ہمارے سارے دوست احباب نے قرآن پڑھا، پڑھایا، سنا، تراویح، روزہ، سحری، افطاری، اے اللہ صدقات، عطیات، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف، لیلۃ القدر، روزے، اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر سکے اے اللہ سب کا قبول کر لیجیے۔ اے اللہ سب کا قبول کر لیجیے۔ اے اللہ سب کا قبول کر لیجیے۔ اے اللہ ہمیں قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قبولیت عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہاں پورے رمضان میں جتنے احباب نے یہاں عبادات کی، دعائیں مانگی، تلاوتیں کی، اے اللہ سب کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا